نان فائلرز کی شامت آنے والی ہے، کب، کیسے اور کیوں، اور آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سیف رکھنا ہے، یہ تمام ہم دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی ہے، شہباز شریف صاحب نے ٹاسک دیا ہے گورنمنٹ کے نمائندوں کو کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگز کریں، اور ملک کو قرضے کی اشد ضرورت ہے، تو قرضے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ کے لیے جو ٹاسک دیا گیا تھا ٹیم کو، بے شمار میٹنگز ہوئی ہیں۔ میٹنگز میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے، اور جو ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں ان سے مزید ٹیکس اکٹھا کیا جائے، اور ان سے ٹیکس اکٹھا کیا جائے جو ٹیکس دینے کے قابل بھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ غریب کے اوپر، یعنی کہ جو ٹیکس کو دینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، اس کے اوپر مزید ٹیکس ڈال دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پھر گورنمنٹ نے ایف بی آر کو یہ ڈیوٹی پرووائڈ کی، کیونکہ ایف بی آر کی ڈیوٹی ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا۔ گورنمنٹ نے ایف بی آر کو 2 کام سونپے، جس میں پہلا کام تھا کہ آپ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، یعنی کہ وہ لوگ جو نان فائلر ہیں اور ٹیکس دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، جن کے بزنسز اچھے ہیں یا جن کی سیلریز اچھی ہیں اور وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے، آپ ان کو کسی طریقہ سے ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ اور دوسرا وہ لوگ جو رجسٹرڈ ہیں، جنہوں نے اپنا اکاؤنٹ ایف بی آر میں رجسٹر کیا ہوا ہے، خود کو فائلر شو کروایا ہوا ہے، اور فائلر ہو کے وہ فائلر ہونے کے بینیفٹس بھی لے رہے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں پے کر رہے، یا تو وہ ٹیکس پے ہی نہیں کر رہے، یا اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں کہ جو ان کے بزنس سے بہت کم بنتا ہے، یعنی کہ ان کے جو بزنس کی گروتھ ہے، جو بزنس کی انکم ہے، اس کا جو ایکچوئل ٹیکس بنتا ہے اس سے بہت حد تک کم وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ تو ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے، جو ایکچوئل ان کا ٹیکس بنتا ہے وہ ان سے لیا جائے، اور جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو بھی اس طرف لایا جائے کہ وہ ٹیکس پے کریں۔ تو ایف بی آر نے پھر اس پہ اپنی برین اسٹارمنگ کر کے ایک پلان بنایا ہے، اور وہ پلان بے شمار چھوٹے چھوٹے گولز پہ مشتمل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا بھی کون کون سے ایسے میجر گولز ہیں جن کا ڈائریکٹلی آپ کے اوپر ایفیکٹ ہونے والا ہے، جو کہ نان فائلر ہیں اسپیشلی، اور آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے، اپنے آپ کو جرمانے سے کیسے بچانا ہے، نقصانات سے کیسے بچانا ہے، اور آنے والی یہ لہر جو ایف بی آر بہت سارے لوگوں کو فائنینشیلی طور پہ یا مختلف سزاؤں کی شکل میں عوام کو کچلنے جا رہی ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو کیسے سیف رکھنا ہے۔ سب سے پہلا جو گول ایف بی آر نے سیٹ کیا ہے، جو میں کہتا ہوں کہ اس پہ 50% تک عمل ہو گیا ہے اور 50% تک ریمیننگ ہے، وہ یہ ہے کہ تمام بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹا ایف بی آر کے پینل کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، یعنی کہ لنک کیا جائے۔ اس میں کافی حد تک کئی لوگوں کا ڈیٹا اٹیچ ہو چکا ہے، اور اس پہ میں کئی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں، لیکن اب ایف بی آر تمام نان فائلرز کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس کو تھورلی ایگزامن کرے گا، اور دیکھے گا کہ کس کی کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، نہ صرف اس کا بینک اکاؤنٹ بلکہ جو اس کے جیز کیش، ایزی پیسہ کے اکاؤنٹس ہیں، اور ایون کہ وہ کیش سے جن لوگوں کے ساتھ لین دین کر رہا ہے اس پہ بھی نظر رکھی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ اس بندے کا ٹرن اوور کتنا ہے۔ ٹرن اوور سے اس کی انکم کا اندازہ لگایا جائے گا، اور جتنی انکم ہوگی اس کے اوپر پھر اس کو ٹیکس لگے گا، اور اسی طرح اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا، اور اگر وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، جرمانہ کیا جائے گا، اس کے وارنٹس وغیرہ نکل سکتے ہیں۔ نمبر 2، بیلنس شیٹ، جو کہ حالیہ ایک بہت سردرد بنا ہوا ہے، جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے، اور کنسلٹنٹس بھی پریشان ہیں اس معاملے میں، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے کافی لوگوں کے لیے، سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس کا جو خالصتاً جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ کیپٹل کا پتہ لگایا جائے کہ کس بزنس کا کتنا کیپٹل ہے، اور یہ ہر سال رپورٹ ہوگا، اور اس میں یہ پتہ لگایا جائے گا کہ پچھلے سال ان کا کیپٹل کتنا تھا، اس سال کتنا کیپٹل ہے، اور انہوں نے ٹیکس کتنا پے کروایا ہے، اور ان کی انکم کتنی بنتی ہے۔ اس کا پیور مقصد یہ ہے کہ انکم کا پتہ چلایا جائے اور انکم کے مطابق پرسن سے ٹیکس لیا جائے۔ تیسرا گول جو ایف بی آر نے سیٹ کیا ہے وہ ہے سم بلاکیج کا۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایف بی آر نے سم بلاکیج کے لیے میسیجز بھی کیے، نوٹسز بھی دیے، اور اب انہوں نے لسٹ پرووائڈ کر دی ہے ان لوگوں کی پی ٹی اے کو کہ آپ ان لوگوں کا ڈیٹا ہم سے لیں اور ان کی سم بلاک کر دیں۔ تو بعد میں پھر پی ٹی اے نے اس چیز کو اگنور کر دیا، ڈینائی کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اوپر برڈن ہے، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہم ایف بی آر کے کہنے پہ یہ عمل نہیں کر سکتے، ہم سے کوئی ہائر اتھارٹی یہ کہے یا ہمیں کوئی اس طرح کا سسٹم، کوئی سالڈ پروف دیا جائے تب ہم ان کی سمز بند کر سکتے ہیں۔ صرف ٹیکس نہ دینے پہ ان کی سم بند کر دینا یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں پھر ایف بی آر نے پی ٹی اے کے ساتھ مختلف میٹنگز کی، اور میٹنگز کے سلسلے میں ان کو کافی حد تک منا لیا کہ آپ
اگر یہ آپ ساری سمز بند نہیں کر سکتے تو ان میں سے کچھ ایسی سمز آپ مینولی بند کر دیں تاکہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے وہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اور جو ریٹرنز نہیں فائل کرتے وہ اپنی ریٹرن فائل کرنا شروع کر دیں۔ تو پی ٹی اے اس بات پہ ایگری ہو گیا کہ ہم اس چیز کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم مینولی ان پرسنز کا ڈیٹا لے کے ان کو بلاک کر سکتے ہیں، ان کی سمز عارضی طور پہ بند کر سکتے ہیں انٹل انلیس وہ اپنا ٹیکس نہ جمع کروا دیں، اپنی ریٹرن نہ فائل کروا دیں۔ تو اس کے بعد ابھی ریسنٹلی اپڈیٹ اس میں یہ ہے کہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے جاری کر دیا ہے، جس میں ایک پرسن نے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل فریڈم آف بزنس کے تحت پٹیشن دائر کی تھی کہ یہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ ابھی فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے جاری کر دیا ہے، لیکن جو اس کا فیصلہ آئے گا اس میں مزید کلیئرٹی ہوگی کہ ایف بی آر کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا اس پرسن کے حق میں جس نے پٹیشن دائر کی ہے۔ ان دا لانگ رن اگر دیکھا جائے تو کیونکہ گورنمنٹ کی سپورٹ اس کو حاصل ہے، تو زیادہ تر امکان یہی ہیں کہ یہ فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں آئے گا، کیونکہ یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے، کیونکہ جتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا اکانومی طور پہ پاکستان اتنا مضبوط ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ کرپشن کے خلاف بھی ایسے فیصلے سامنے آنے چاہیے تاکہ اگر ٹیکس کو بڑھایا جائے تو اسی طرح کرپشن کو بھی کم کیا جائے، تبھی ملک تیزی سے گرو کر سکتا ہے۔ نمبر 4، الیکٹریسٹی کنیکشن جو ہیں جن کے نام پہ ان کا کنیکشن کاٹا جائے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ اگر وہ ٹیکس نہیں پے کرتے، اگر خود کو رجسٹر نہیں کرتے تو ان کے بجلی کے کنیکشنز کاٹے جائیں۔ اس پہ ابھی فی الحال عمل درآمد نہیں ہونا شروع ہوا، ابھی جو پہلا سٹیپ ہے وہ سم سے شروع ہوا ہے، لیکن ان پہ بھی عمل درآمد شروع ہوگا ان دا فیوچر، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، یہ نیئرر فیوچر میں ایف بی آر نے اس کو گول بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی یہ سمز کا معاملہ کلوز ہوگا اس کے بعد ان کا نیکسٹ سٹیپ الیکٹریسٹی میٹر کی طرف جانا ہے، اس سے اگلا سٹیپ ان کا گیس کے کنیکشن کی طرف ہے۔ نمبر 6 پہ یہ ہے کہ ایکسٹرا ٹیکس لیا جائے گا جو موبائل بیلنس آپ یوز کرتے ہیں۔ یہ ابھی حال ہی میں آپ نے اس کو شاید سنا بھی ہوگا، خبروں میں بھی آ رہی ہے چیز کہ جو فائلر پرسن ہیں ان کے اوپر کم ٹیکس لگے گا اور جو نان فائلرز ہیں ان کے اوپر زیادہ لگے گا۔ ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو نان فائلرز ہیں وہ اگر 100 کا بیلنس موبائل میں لوڈ کریں گے تو ان کو صرف 10 روپیز اپنے موبائل میں ریسیو ہوں گے، باقی 90 روپیز ان کا ٹیکس کی شکل میں چلا جائے گا۔ مطلب کہ نان فائلر کے اوپر ہیوی ٹیکس لگنے جا رہا ہے، 50-50 بھی نہیں، 10-90 کی ریشو سے، یہ بہت بڑا ریشو ہے۔ اسی طرح ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے اور مستقبل میں بھی اس کو مزید لمیٹیشن دی جا رہی ہے کہ نان فائلرز کی جو پراپرٹی بائنگ کی جو لمٹ ہے اس کو مزید کم کیا جائے، یعنی کہ 20-25 لاکھ تک اس کو لایا جائے گا، یعنی کہ اس سے اوپر جو ہے وہ نان فائلر اپنی پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے گولز کے ذریعے نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک یہاں پہ لطیفہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آنے والے وقتوں میں نان فائلر کو چکن پلاؤ میں چکن بھی نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کے بے شمار میمز بن رہی ہیں آج کل، لیکن اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ یہ گورنمنٹ بیک ایک ٹاسک ہے جو ایف بی آر کو دیا گیا ہے۔ پاسٹ میں جو ایف بی آر کی پروگرس تھی، کارکردگی، وہ بہت سلو تھی، لیکن ابھی انہوں نے بہت تیزی سے ان چیزوں پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ پہلے پالیسی بنتی تھی، پھر اس پہ بہت سالوں بعد عمل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد بہت سالوں بعد لوگ ایکشن لینا شروع کرتے تھے، لیکن ابھی ایک دن میں پالیسی بنتی ہے، اگلے دن اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور ویری نیکسٹ ڈے اس پہ ایکشن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو ایف بی آر کی نظروں سے بچانے کے لیے؟ ایف بی آر کا یہ جو پلان ہے اس سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، اگر آپ رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر میں، آپ نے خود کو رجسٹر کیا ہوا ہے لیکن آپ اپنے اکاؤنٹ کی طرف، ریٹرن کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو آپ کو ضرور اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اپنی ریٹرنز باقاعدگی سے جمع کروانی چاہیے۔ نمبر 2، اگر آپ نان فائلر ہیں تو ایز ارلی ایز پاسبل آپ فائلر ہو جائیں، اپنے آپ کو ایف بی آر کی سسٹم میں رجسٹر کر لیں تاکہ آپ ایف بی آر کی نظروں میں نان فائلر کی کیٹیگری سے نکل جائے۔ یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوزڈ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انکم 6 لاکھ ہوگی تو تب ہم فائلر ہو سکتے ہیں، اگر ہماری انکم اس سے کم ہے تو ہم فائلر نہیں ہو سکتے، جو کہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ مجھ سے بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ آپ کی اگر 0 انکم ہے اور 0 ایسٹ ہیں تب بھی آپ فائلر ہو سکتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سے کم ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں پڑے گا، بس آپ نے ریٹرن فائلنگ کروانی ہے۔ اگر آپ کی انکم 6 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے تو آپ نے ریٹرن فائلنگ کے ساتھ ساتھ
ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، بلکہ 6 لاکھ کی انکم جن کی نہیں ہے ان کو تو زیادہ فائلر کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ فائلر کے بینیفٹس بھی اٹھائیں اور ٹیکس بھی نہ پے کرنا پڑے۔ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی کوئی انکم نہیں ہے، کوئی ایسٹ نہیں ہے، تو تب بھی آپ ایزیلی فائلر بن سکتے ہیں۔ فائلر بننے یا ریٹرن فائل کروانے کے لیے آپ نیچے دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کال نہ کیجیے گا، واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا۔ فائلر ہونے سے پہلے آپ کو کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ اور آپ میں سے کس کو فائلر ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے آپ میری یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔